السلام علیکم عثمان۔ 10 کمانڈمنٹس 10 احکامات جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید بائبل تورات میں ہیں، کتاب خروج اور کتاب استثناء ڈیوٹرونومی اور ایگزوڈس کی بکس میں ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی ہیں، ہماری ایسی خوبصورت تربیت کی ہے کہ ہم ان احکامات کو عیسائیوں سے بھی زیادہ مان رہے ہیں۔ مسلمان پرفیکٹ کنڈیشن میں، بہترین کنڈیشن میں ان احکامات پر چل رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں۔ اس میں سے جو پہلے کمانڈمنٹس میں سے ہے، اس میں کتاب خروج باب 20 آیت نمبر 3 میں ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اگر آپ دیکھیں تو مسلمان آن دا بیسٹ لیول، جو بہترین مسلمان ہیں، جو صحیح اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ایون اگر آپ دوسری سائڈ پر دیکھیں تو جو تورات کو ماننے والے ہیں کہ صرف تورات کو مانیں گے، وہ بھی اکثر یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو ساتھ ہی ان کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان اس کیس میں بالکل فالو کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، صرف اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف۔ آپ لوگ پھر دیکھیں کتاب خروج باب 20 آیت نمبر 4 میں ہے کہ تو کسی بھی چیز کی صورت پر کوئی بت نہ بنانا۔ اس پر بھی اگین مسلمان زیادہ سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، کہیں بھی آپ کو کوئی بت، کوئی مجسمہ، کوئی تصویر نہیں ملے گی۔ اور اس کے اپوزٹ میں ہیں دوسرے ریلیجنز، جن کی عبادت گاہوں میں اکثر ہی آپ کو بت نظر آئیں گے، مجسمے نظر آئیں گے، تصویریں نظر آئیں گی۔ کتاب خروج باب 20 آیت نمبر 7 میں ہے کہ تو خدا کے نام کو بری نیت سے نہ لینا۔ آپ لوگ دیکھیں میڈیا میں اور عام روزمرہ زندگی میں اکثر ہی وہ خدا کے نام کو کس طرح مذاق اڑاتے ہیں، بے ادبی سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اللہ کے نام کو بہت عزت دیتے ہیں اور اکثر ہی اپنے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کرنے کو یعنی کہ بہترین کام سمجھتے ہیں۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھتے ہیں۔ ایک چیز جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہ کتاب خروج باب 20 آیت نمبر 8 میں ہے کہ سبت کے دن کو اہمیت دینی ہے۔ تو سبت کا دن ہفتے کا دن ہے اور ان کے مطابق خدا نے 6 دن میں جب کائنات بنائی، اس کے بعد وہ تھک گیا تو اس نے سبت کے دن آرام کیا اور اس دن کے لیے پاک رہنے اور اس کو اہمیت دینے کی بات کی گئی ہے۔ مسلمان اس معاملے میں تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں تھکتا، وہ تو ہر چیز کو بنانے والا ہے، وہ کیوں تھکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے لیکن اہمیت دی ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں تعلیمات ہیں کہ جمعے کے دن کی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اس دن مسلمان خاص طور پہ تیار ہوتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس دن بھی اپنے معاشی کاموں کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ وہ ایک خاص وقت جو جمعے کا ٹائم ہے، اس وقت وہ سب کچھ لین دین چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے اپنی روزمرہ زندگی میں کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہی کتاب خروج باب 20 آیت نمبر 12 میں ہے کہ ماں باپ کو عزت دینی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مشرقی اور مغربی ممالک کی تہذیبوں میں یہ بڑا فرق ہے۔ وہ انڈیویڈولسٹک سوسائٹیز ہیں اور مشرقی کلیکٹیوسٹک سوسائٹیز ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ماں باپ کو، ان کے ساتھ رہا جاتا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز یہاں پر ریئلی اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے کہ والدین کا خیال رکھنا ہے ہم لوگوں نے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں ہم لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن مشرقی سوسائٹیز جو ہیں یہ عموماً کلیکٹیوسٹک ہیں اور والدین کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ پھر آیت 13 میں ہے کہ تو نے خون نہیں کرنا، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا۔ آیت 14 میں ہے کہ تو نے زنا نہیں کرنا، اور اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ تو نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر اس کی ورس 15 میں ہے کہ تو نے چوری نہیں کرنی، اور اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور سزا بھی متعین کی گئی ہے کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں۔ پھر ورس 16-17 میں پڑوسی کے حقوق کے خیال کا رکھنے کا بھی کہا گیا، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ حدیث دیکھیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی زیادہ وصیت کی کہ میں سمجھا شاید ان کو وراثت میں بھی حق ملنے گا۔ تو اس لیے
اسلام کی تعلیمات جو مسلمان فالو کر رہے ہیں اس میں پڑوسیوں کا حقوق بہت زیادہ وہ خیال رکھتے ہیں اس چیز کا. اب دیکھیں آپ لوگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئی تھیں اور اس میں جو 10 کمانڈمنٹس جو بہت زیادہ پاپولر ہیں، جن کو بہت زیادہ فالو کیا جانا چاہیے، ان پر مسلمان کتنی سختی سے عمل کر رہے ہیں. بلکہ آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے گا مسلمانوں میں اور دوسرے کسی بھی ماننے والوں میں کہ وہ ان اصولوں پر کتنی سختی سے عمل کرتے ہیں. میں جاتے جاتے بس اتنی چھوٹی سی بات کہوں گا، بہت زیادہ پریشر نہیں، بس سمپل بات کہ آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. ایسے ہی پڑھ لیں کہ جس طرح ایک بک ہوتی ہے، ایسے ہی پڑھنا شروع کریں جس طرح ایک بک ہوتی ہے. آپ کو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اسلام صحیح میں ہماری بہترین رہنمائی فرما رہا ہے، کر رہا ہے. آپ لوگ بہترین راستے کی طرف چل سکتے ہیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے، ان کی سیرت پر چلیں گے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں گے اور مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جزاکم اللہ خیر.